السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور دوسری طرف گیا کو پھر انقلابیوں نے تیسری بار آزاد کروا لیا۔ اس سے پہلے اگست 1857 میں یہاں بغاوت ہو چکی تھی۔ اس بار پھر جیل خانہ ٹوٹا اور انقلابی پرچم لہرائے گئے۔ گورنر بنگال کے الفاظ سنیے کہ حالات عجیب مما بنے ہوئے تھے۔ اندازہ لگایا گیا کہ تمام پہرے دار بھی باغیوں سے ہمدردی رکھتے تھے، لہٰذا پہرا لگانا حماقت تھی۔ اس لیے پٹنہ وغیرہ کے علاقوں کے پہرے داروں سے ہتھیار لے لیے گئے کیونکہ ان پر بھروسہ نہ تھا۔ جس باقاعدگی اور تنظیم کے ساتھ انقلابیوں نے آزاد کیے ہوئے ضلعوں کا انتظام سنبھالا، اس کا اعتراف خود انگریز کمشنر نے کیا ہے۔ ان اضلاع کا لگان وہ برابر خود جمع کر رہے تھے۔ تمام سرکاری عمارتوں اور انگریز کی وفاداری کا رجحان رکھنے والے علاقوں کو برباد کر دیا گیا، حتیٰ کہ پولیس والے اور وہ تمام لوگ جو انگریزوں کی حمایت کا ذرا سا بھی گمان رکھتے تھے قتل کر دیے گئے۔ جس ٹھیکیدار نے جگدیش پور میں انگریزی فوجوں کو رسد اور خوراک پہنچائی تھی، اس کو پھانسی دے دی گئی۔ کمشنر پٹنہ اپنے خط میں لکھتا ہے کہ باغی آج کل گورنمنٹ افسران کا سر لانے والے کو انعام پیش کر رہے ہیں۔ ان کا رویہ ایسا ہے کہ گویا وہ خود تو صحیح قسم کے انسان ہوں اور ہم چور ڈاکو۔ دوستو، جولائی میں بغاوت کسی حد تک دب چکی تھی اور اب باغی صرف شاہ آباد میں رہ گئے تھے، جہاں وہ ابھی تک مضبوط تھے، خصوصاً آرا اور اس کے جنوبی علاقوں میں انہوں نے کچھ عرصہ قبضہ رکھا۔ بنارس اور سسرام کے درمیان سلسلہ رسل و رسائل اور گراؤنڈ ٹرنک روڈ کو بند کر دیا۔ جولائی کو انگریزی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا اور منتشر کر دیا۔ امر سنگھ کا گاؤں جلا دیا گیا، لیکن اب وہ جگدیش پور میں تھے اور اپنے تمام مختلف دستوں کو آرا میں جمع کر لیا تھا اور ان کی گرفتاری پر انعام مقرر کر دیا گیا تھا۔ 13 اکتوبر 1858 کو جگدیش پور کو ختم کرنے کے لیے 7 زبردست اور مسلح انگریزی فوجیں مختلف سمتوں سے جگدیش پور پر چڑھ آئیں۔ تمام راستے بند کر دیے گئے، دائرہ تنگ ہوتا گیا اور 17 اکتوبر 1858 کو پورے طور پر گرفت میں لے لیا گیا، مگر امر سنگھ غائب تھے۔ وہ گھر جانے کے باوجود اس طرف سے صحیح سلامت نکل گئے جہاں انگریزی فوجیں دیر میں پہنچیں اور انہوں نے اسی دیر سے فائدہ اٹھا لیا۔ دشمن کی فوجوں نے امر سنگھ کا پیچھا کیا اور 19 اکتوبر 1858 کو ایک مقام نونادی میں گھیر لیا۔ امر سنگھ کے 4000 دلیروں نے یہاں مردانگی سے مقابلہ کیا۔ جب 3000 کام آ گئے تو باقی 1000 نیا جوش اور امنگ لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ خون ریز جنگ ہوئی، گھمسان کا رن پڑا۔ رانا امر سنگھ آخر تک جنگ کرتے رہے اور جب ان کے اکثر جانباز ساتھی قوم و وطن پر نثار ہو چکے تو وہ یہاں سے بھی صاف بچ کر نکل گئے۔ وہ ہاتھی پر سے کود کر غائب ہوئے اور کیمور کی پہاڑیوں میں پہنچے۔ انگریز فوجیں برابر پیچھا کر رہی تھیں، مگر ان چند بہادروں نے، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، ہر پہاڑی، ہر چٹان اور ہر ٹیلے پر اس وقت تک مقابلہ کیا جب تک ان میں سے ہر ایک ختم نہ ہو گیا۔ رانا امر سنگھ انگریزوں کے ہاتھ اب بھی نہ آ سکے کیونکہ ان علاقوں کی عوام انگریزوں کو کسی طرح یہ بتانے پر تیار نہ تھی کہ باغی کس راہ پر گئے ہیں۔ امر سنگھ کی فوج اب بالکل منتشر ہو چکی تھی اور دسمبر 1858 تک اس علاقے میں امن قائم ہوتا گیا۔ باغی سردار پوشیدہ ہو گئے، لیکن شاہ آباد کے بہت سے باغیوں نے اب بھی ہتھیار نہ ڈالے تھے کیونکہ ان کو اودھ اور گورکھپور سے مدد آنے کی امید تھی۔ باغی سردار سیدھا سنگھ ابھی تک پالامو، غازی پور اور نیپال کی پہاڑیوں کے درمیان پھر رہا تھا، جس کو گاؤں کے لوگ پرجوش طریقے سے امداد دیتے تھے۔ دوستو، ان تمام مارکوں میں کنور سنگھ اور امر سنگھ کے ساتھ کمانڈر نبی بخش خان بھی تھے، جن کی فوجی قابلیت اور جنگی صلاحیتوں کا لوہا انگریزوں نے مانا ہے۔ حسب عادت نبی بخش خان کو کنور سنگھ سے علیحدہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، چنانچہ ایک انگریز کمانڈر اپنی مراسلت میں تسلیم کرتا ہے کہ میں نے کنور سنگھ اور امر سنگھ کی رفاقت سے جنگجو پٹھان نبی بخش خان کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا، بلکہ ذاتی طور پر بھی اس سے ملا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ کمانڈر نبی بخش فنون جنگ میں طاق اور تقسیم لشکر میں ماہر ہونے کے علاوہ فطرتاً نڈر اور بے باک ہے۔ اس کے مطیع نہ ہونے کے باعث شکست پر شکست مل رہی ہے۔
यूं काम ना चला तो दूसरी चालें चली गईं। मंदिर और मस्जिद के झगड़े खड़े करना चाहे, थैलियों का मुंह खोलना चाहा, मगर नाकामी का मुंह देखना पड़ा और पठानों और राजपूतों की मुश्तरका फ़ौजें हर जगह अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाती रहीं। जब लंदन में ये मसाइल ज़ेर बहस आए तो एक अंग्रेज़ ने कहा, हमें कमांडर नबी बख्श की कहानियाँ अजीब व गरीब अंदाज में सुनाई जाती हैं, जैसे वो किसी सनसनीखेज़ कहानी का पुरस्कार हीरो और लासानी ताकत का मालिक हो। ऐसी रिपोर्टों का ही ये असर है कि अंग्रेज़ औरतें और बच्चे उसका नाम सुनकर कांप उठते हैं। आखिर ये मुअम्मा क्या है? हमारे नामवर और बहादुर जनरल भी इससे मरऊब हैं और इसकी फ़ौजी चालों को नेपोलियन और विलिंगडन से ज़्यादा कामयाब बता रहे हैं। उन तीनों को नाकाबिले तस्खीर लोहे की लाट समझना दर हकीकत हमारी शिकस्त है। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।